لہذا نبی کو، نبی عزت اسلام کی چاہتے ہیں تو ہمیں عزت نبی کی کرنا پڑے. یہ کوئی نبی کی عزت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 40 سال کے بعد نبی بنا. یہ نبی کی عزت نہیں ہے، یہ توہین رسالت ہے. جب میں یہاں پہنچا میں تب بھی خطیب تھا. میلاد میں دیر تھی، 2-3 گھنٹے مجھے آرام کا موقع مل گیا. جب تک میں کمرے میں بیٹھا رہا میں تب بھی خطیب تھا. منبر پہ آ کے میں نے خطابت کا اظہار کیا ہے. کمرے میں چپ تھا، سننے والا کوئی نہیں تھا. منبر پہ بول رہا ہوں کیونکہ سامنے مجمع ہے. نبی 40 سال تک چپ رہے، 40 سال کے بعد اظہار کیا. 40 سال قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنا. عرب کے جاہلوں سے منوانا تھا، برتن بڑے گندے تھے. لا الہ الا اللہ کہاں رکھا تھا؟ پہلے انہیں طاہر کیا، پھر انہیں بتایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ نبی نہیں تھے، نبی تھے. نبی آ کے نہیں بنتا، نبی بن کے آتا ہے. جو ہو نہ اور بن بیٹھے وہ نبی نہیں ہوتا. اب یہ نبی کب سے ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ جب علی ولی اللہ پڑھنے والے، جب علی کے نوکر عقیدہ رسالت پڑھے تو پھر کیسے پڑھتے. اب آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم نبی کو کب سے نبی مانتے ہیں؟ جب کب بھی نہیں تھا. کب کا تعلق ہوتا ہے وقت سے، وقت ابھی بنا ہی نہیں تھا. ربیع الاول کا تو بھی وجود ہی نہیں تھا. ربیع الاول چاند کی وجہ سے ہے، چاند تو ابھی خلق ہی نہیں ہوا تھا. چاند روشنی سورج سے لیتا ہے، سورج تو ابھی آیا ہی نہیں تھا. سورج آسمان پہ چمکتا ہے، آسمان ابھی اٹھایا ہی نہیں گیا تھا. کائنات ابھی خلق ہی نہیں ہوئی تھی، زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا. میں کیا کہوں، جس نے یہ لکھا کہ زمانے میں اندھیرا تھا اس نے بھی غلطی کی. اندھیرا بھی مخلوق ہے، سناٹا بھی مخلوق ہے. کچھ بھی نہیں تھا. میری زبان جبریل کی طرح کانپ کے پیچھے رہ جاتی ہے. میں کیا کہوں کہ کیا تھا اور میرا نبی تھا. پھر اگر شیعہ سنی بیٹھے ہو تو میں ایک سطر کہنے لگا ہوں، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزت دینے والا تھا، ایک عزت پانے والا تھا. کبریائی اپنی تنہائی میں تھی، وحدت اپنی وحدت میں تھی. کہتا بھی تو اللہ ہے تو کسے کہتا؟ اس نے چاہا کہ کسی کو تو پتا چلے کہ میں خدا ہوں. پھر اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا. اب جو میلاد عرش سے سننا چاہتے ہو ذرا سر اٹھانا. اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا. اس نے نور کو علیحدہ کر کے کہا اب تو نے جا کے بتانا ہے کہ میں ہوں. تو نے زمانے کو جا کے تعارف کروانا ہے کہ کوئی اللہ ہے. اس نور کو اپنے نور سے علیحدہ کر کے اس نے اس نور کو مقدس ترین پردوں میں رکھ دیا. 12,000 سال تک یہ نور حجاب قدرت میں رہا، جہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 11,000 سال تک یہ نور حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا قائم لا یلہو کی تسبیح پڑھتا رہا. 10,000 سال تک یہ نور حجاب سعادت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا دائم لا یسہو کی تسبیح پڑھتا رہا. 9,000 سال تک یہ نور حجاب عزت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 8,000 سال تک یہ نور حجاب کرامت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا غنی لفظ میں تسبیح پڑھتا رہا. 7,000 سال تک یہ نور حجاب عزت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 6,000 سال تک نور حجاب رفت میں رہا، جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 5,000 سال تک نور حجاب نبوت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا. 4,000 سال تک نور حجاب ہیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 3,000 سال تک نور حجاب غیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 2,000 سال تک نور حجاب حسن میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا. 1,000 سال تک نور
حجب شفاعت میں رہا، جہاں پر سبحانہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا۔ ان 12 پردوں سے نور کا باہر آنا تھا۔ فقطر منہ مئۃ الف فقطر 24، اس نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے۔ خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا، پسینے کے قطرے گرتے گئے۔ کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا۔ برابری نبی کی نہ کرنا، تیرا پسینہ گرے بیماریاں بنتی ہے، اس کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتی۔ بسم اللہ۔ پسینے کے قطرے گرتے گئے اور خدا نبوتیں دیتا گیا۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ یہ کائنات بنی کیسے۔ معصوم فرماتے خلق العرش من العرق راسہ، نبی کے سر کا پسینہ لیا آسمان بنا دیا۔ اور قطر کو بندہ یہ نہ سمجھے کہ پسینہ معاذ اللہ کوئی کثافت ہے، نور سے نور گر رہا ہے۔ خلق العرش من العرق راسہ، نبی کے سر کا پسینہ لیا آسمان بنا دیا۔ خلق الانبیاء من العرق جبین، نبی کی پیشانی کا پسینہ لیا انبیاء بنا دیا۔ خلق الملائکہ من العرق صدرہ، اس کے سینے کا پسینہ لیا اور فرشتے بنا دیے۔ خلق اللوح والقلم من العرق یدین، نبی کے ہاتھوں کا پسینہ لیا، لوح و قلم بنا دیے۔ خلق الارض من العرق رجلین، ہمارے نبی کے قدموں کا پسینہ لیا زمین بنا دی۔ مجھے دکھ ہوگا جو بندہ اگلی سطر میں نہ بولے دنیا جو کھاتی ہے یہ دانا زمین دیتی ہے، یہ رزق لیتی ہے یہ زمین سے ملتا ہے، اور جو ملتا ہے وہ نبی کے قدموں کے صدقے سے ملتا ہے۔ اب یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا، آواز آئی میں نے تجھے بنایا اپنے لیے، تجھے بنایا میں نے اپنے لیے، اب جو بناؤں گا، اب تو جو میری طرف کیجئے گا سر، تجھے بنایا میں نے اپنے لیے، اب جو بھی بناؤں گا وہ تیرے لیے بناؤں گا۔ میں نے آسمان کا سائبان اٹھایا تیرے لیے، بس جو بھی کام کرنا یار ایک دفعہ کر لو۔ آسمان کا سائبہ اٹھایا تیرے لیے، زمین کا بچھونا بچھایا تیرے لیے۔ آج بھی چند بندے شیعہ سنیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ یہ میلاد منانا قرآن کی کس آیت میں لکھا؟ آؤ میں تمہیں قرآن سے ثابت کروں میلاد کس نے منایا۔ سب سے پہلے یہ میلاد ہی اللہ نے منایا تھا۔ خدا نے کہا میں نے زمین کی دری بچھائی ہے تیرے لیے، میں نے آسمان کا سائبہ لگایا ہے تیرے لیے، میں نے سورج کی لائٹ رکھی ہے تیرے لیے، میں نے چاند میں روشنی رکھی ہے تیرے لیے، میں نے ستاروں میں چمک رکھی ہے تیرے لیے، میں نے ہواؤں میں ترنم رکھا ہے تیرے لیے، میں نے دریا کو روانی بخشی تیرے لیے، میں نے سمندر کو طغیانی دی تیرے لیے، میں نے بادل کو شور دیا تیرے لیے، میں نے ہواؤں کو زور دیا تیرے لیے، میں نے کلیوں میں چٹک رکھی تیری محبت کے لیے، میں نے سبزے میں لہک رکھی تیرے پیار کے لیے، میں کائنات میں جو جو بناتا گیا وہ تیرے لیے بناتا گیا، کائنات میں جو جو سجاتا گیا وہ تیرے لیے سجاتا گیا۔ تجھے میں نے صرف اپنے لیے بنایا تھا، پھر کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تیرے لیے بنایا، کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تیری محبت میں بنایا۔ ابھی یہاں پہ کوئی آئے گا اور وہ آ کے دیکھے گا کہ یہاں لائٹیں ہیں، یہاں ساؤنڈ ہے، یہاں دریا ہے، یہاں سائبہ ہے، کوئی پوچھے گا کیا ہو رہا ہے؟ آواز آئے گی یہاں میلاد ہو رہا ہے۔ وہی بندہ کل یہاں پہ آئے گا، نہ کلین ہوگا، نہ سائبہ ہوگا، نہ ممبر ہوگا، نہ روشنیاں ہوگی۔ وہ کہے گا جو کل رونق تھی وہ کہاں گئی؟ وہ کہیں گے رونق تھی میلاد کی وجہ سے، میلاد ختم ہو گیا، رونق ختم ہو گئی۔ میرے لئے تو نے کہا زمین بچھائی ہے نبی کے لیے، آسمان کا سائبہ ہے تیرے پیغمبر کے لیے، اور اگر نبی دنیا سے چلے گئے ہیں زمین کو لپیٹ کیوں نہیں دیتا؟ آسمان کو گرا کیوں نہیں دیتا؟ سورج کو بجھا کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا جاہل نہ بننا، محمد تھے نہیں محمد ہیں۔